پوجا کے مرکز بنا لیے، سجدے قبروں پہ، طواف قبروں پہ، نظر قبروں پہ، نیاز قبروں پہ، ذبح قبروں کے لیے، مردے کو پکارنا، مردے کے سامنے سوالی بننا، مردے کے لیے رونا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چراغ جلانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے پھول چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے چادریں چڑھانا، مردے کو راضی کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل، ہاتھوں کے بل، جانوروں کی طرح رینگتے ہوئے قبر پر آنا، مردے کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ سارے اعمال کرنا کہ بابا راضی ہو گیا تو ساری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پیر راضی ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ مرکز عبادت کا، اللہ کی عبادت کا جو مساجد میں ہوا کرتا تھا، اس مرکز کو مسجد سے چھینا، قبروں پہ بنایا، قبروں کا طواف، قبروں پہ نظر، قبر والوں کو مشکل کشا، قبر والوں کو حاجت روا سمجھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے آخری لمحات میں لعنت کی یہود و نصارہ پہ، ان کا یہی جرم تھا جو آج کلمہ پڑھ کے ہماری اکثریت کر رہی ہے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم جعلوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب برستا ہے، اللہ کی پھٹکار برستی ہے، رب کی طرف سے لعنتیں برستی ہیں اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیتی ہیں، عبادت گاہیں بنا لیتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھنا ہے تو جائیے بر صغیر کی گلیوں کو دیکھیے، مسجدیں ویران ہیں، مزار آباد ہیں۔ اور کیوں آباد نہ ہو؟ جو چیز شریعت میں حرام ہے، مزارات پہ تقدس کی چادر میں سب حلال ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ مزارات پہ تقدس کی چادر میں سب حلال ہے۔ کسی لڑکی کو کوئی چھیڑے، ساری قوم جوتے مارتی ہے اسے یا نہیں؟ یہ کالج کے باہر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں لڑکیوں کو چھیڑنے کے لیے، سب اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پیر صاحب تعویذ دیتے ہوئے جتنی مرضی عورتوں کے ساتھ بدکاری کر لے، وہ کہتے ہیں جی آپ نہیں سمجھتے، معرفت کی باتیں ہیں، پیر صاحب ہاتھ لگا دیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا کچھ بن جائے گا۔ وہ تعویذ دیتے ہوئے جتنی مرضی کے ساتھ جو مرضی بے حیائی کر لے، ٹیلی ویژن والے بیچارے چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں، گلے پھٹ جاتے ہیں ان کے، لیکن قوم اندھا دھند ان پیروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، عزتیں بھی لٹ رہی ہے، مال بھی لٹ رہا ہے، عورتوں کی عزتیں ویران نیلام ہو رہی ہے۔ جو پکڑا جاتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں بابا جی جعلی تھا، اور جو نہیں پکڑا جاتا وہ سبز چادر کے چولے میں چھپ کے سب کچھ کرتا ہے۔ یہ زنا باہر حرام ہے تو قبر کی تقدس کی چادر میں اس کو حلال سمجھا گیا۔ یہ منشیات باہر حرام ہے تو قبر پہ بیٹھ کے بھنگ پینے سے کہتے جی یہ بھنگ پیو گے تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دنیا سندھی ہوتا اس کی بنائے تھی بنگ، دنیا میں سگا کم کرائے تھی بنگ، مناف بندے کڑکا ترقی کرائے تھی بنگ، یہ تو ظاہر سر بنگ جا برے جام پیتا فکر بنگ جا سائل بنائے تو پیر بنگ جا تو دن سر شوقی نشار بنگ جا سگے آپ اللہ والے بن جاؤ گے، آپ کا دل جاری ہو جائے گا۔ یہ سوٹے، یہ نشہ، یہ تمام چیزیں شریعت میں حرام ہے، لیکن مزارات پہ یہ سارا کچھ حلال ہے۔ لڑکیوں کا ڈانس اگر قلم میں ہو تو حرام ہے، ڈانس کے لیے اگر یہ مجرے کیے جائیں تو حرام ہے، لیکن اگر یہی ناچنے والی لال شہباز قلندر کے مزار پہ آ کے قوالیے گائیں تو سمجھتے ہیں جی تقدس کی چادر ہے، بابا جی کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ڈانس بھی حلال ہو گیا، زنا بھی حلال ہو گیا، بے حیائی بھی حلال ہوگی، منشیات بھی حلال ہوگی۔ کیوں؟ بابا جی کی تقدس کا چادر ہے۔ یاد کر لیجئے پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب برستا ہے اس قوم پر جو قوم اپنے پیاروں کی، اپنے نبیوں کی، اولیاء اللہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتی ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آخری الفاظ نکلتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز 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 کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، یہ پیارے حبیب کی وصیت، یہ پیارے حبیب کے آخری لمحات، اور پیارے حبیب کی مبارک روح اس جہاں سے آزاد ہو کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی کی زندگی بھی مبارک تھی، پیارے نبی کی موت بھی مبارک۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے پیارے نبی کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آتا ہے، میں سمجھ جاتی ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ جو موت اللہ نے آپ کے نصیبے میں رکھی تھی وہ موت آپ پہ آ چکی۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں، پیارے نبی کے چہرے مبارک سے چادر اٹھاتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے خلیل پہ، میں قربان جاؤں اپنے پیارے حبیب پہ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی بھی بڑی عظیم تھی، آپ کی زندگی بھی بڑی عظمت والی تھی، اور آپ پر اللہ نے جس موت کا وعدہ کیا تھا وہ آ چکی ہے۔ رب آپ پہ دو موتیں اکٹھی نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نماز کا درس دیتے ہوئے فوت ہو گئے، نماز نماز کی آوازیں لگاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اے امت محمدیہ، اے امت رسول، اے امت قرآن، کیا ہم نے پیارے نبی کی وصیت کو یاد رکھا یا بھول گئے؟ یہ موت ایسی حقیقت ہے، اس موت نے نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ بزرگوں کو چھوڑا، بلکہ یہ موت ہر مخلوق کو اس جہاں سے اٹھا کر اگلے جہاں کی طرف منتقل کر دینے کا نام ہے۔ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین جن کے بھیجے ہوئے لشکروں نے سلطنت فارس کو تہہ و بالا کیا، مجوسیوں کی عبادت گاہیں، ان کے آنکھ کے قلعے ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسی دور سے مجوسی عمر ابن خطاب کے دشمن ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضا، اور اس دور سے لے کر آج تک مجوسیت عمر ابن خطاب سے نفرت کرتی ہے، ان پہ گالیاں دیتی ہے، زبان درازی کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایران کے آتش کدوں کو ٹھنڈا کرنے والا کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا، فارس کی سلطنت کو تہہ و بالا کر دینے والے فاروق اعظم۔ ایک مجوسی مدینے کے اندر رہتا تھا، غلام تھا، راہ چلتے ہوئے سیدنا عمر کو ملا۔ آپ نے کہا مجھے پتا لگا ہے ابو لؤلؤ کہ تو چکی بناتا ہے، ہمارے لیے بھی ایک بنا۔ تو وہ ظالم، وہ مجرم جو اپنے غضب کی آگ میں جل رہا تھا، جو سلطنت فارس کے ٹکڑے ہونے کی وجہ سے آگ کے انگاروں پہ لوٹ رہا تھا، وہ جواب میں کہتا ہے میں تو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کا چرچا مشرق و مغرب میں ہوگا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جانا ہے اس نے یہ کیا کہا ہے؟ اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ صحابی کہتے ہیں امیر المؤمنین اجازت دیجئے، ہم تلوار سے اس کی گردن کو اڑا ڈالتے ہیں۔ کہا نہیں امیر المؤمنین، صرف قتل کی دھمکی دینے پر، صرف قتل کا پیغام دینے پر کسی کے اوپر حد بندی نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ مجرم غیظ و غضب کے اندر تڑپا ہوا نیزہ تیار کرتا ہے، خنجر تیار کرتا ہے، جس کو زہر کے اندر اچھی طرح بھگوتا ہے، اور آ کر فجر کی نماز سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چھپ جاتا ہے۔ امیر المومنین فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس ہیں، آپ کے پیچھے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ہیں۔ نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امیر المومنین پڑھا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن میمون بھی آپ کے پیچھے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے ابھی اللہ اکبر کہا، نماز کا آغاز کیا، قرات شروع کی کہ ابو لؤلؤ مجرم جو ایک زاویے میں ایک کونے میں چھپا ہوا تھا، دو دھاری خنجر لے کر زہر میں ڈوبا ہوا یہ خنجر، یہ مجوسی ملعون، یہ مجوسی مجرم، یہ آگ کا پجاری مجرم آگے بڑھتا ہے اور امیر المومنین پہ وار کرتا ہے، ناف کے نیچے وار کرتا ہے، سینے پہ وار کرتا ہے، 3 وار کرتا ہے امیر المومنین پہ، اور سیدنا عمر زمین پہ گر جاتے ہیں۔ ان کی زبان سے آخری الفاظ کلام الہی کے یہ نکلتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، انتہائی مختصر نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے
وہ پیارے صحابی جن کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی، اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر کو مسلمان کر دے، جس کے آنے سے مسلمانوں میں عزت آئی تھی، جس کے آنے سے مسلمانوں میں بیت اللہ میں نماز پڑھی تھی، اس مجوسی مجرم کے حملوں سے زخمی ہو کر زمین پہ گر جاتے ہیں، یہ پیچھے ہٹتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے اور اپنے نیزے سے، اپنے اس خنجر سے، اپنے اس دو دھاری آلے سے صحابہ کو زخمی کرتا جاتا ہے، اور 13 صحابہ کو مزید زخمی کر دیتا ہے، جس میں سے 7 شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک صحابی جس کے اوپر موٹی چادر تھی وہ اس کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اس کو قابو کر لیتے ہیں، اور جب یہ مجوسی مجرم دیکھتا ہے کہ اب میں مسلمانوں کے قابو آ گیا تو اپنے ہی خنجر کو اپنے اندر داخل کر کے خودکشی کر لیتا ہے اور موت کی گھاٹی میں اتر جاتا ہے۔ آپ کو آپ کے گھر میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جب ہوش آتی ہے امیر المؤمنین سوال کرتے ہیں، سوال سنیے گا صحابہ سے محبت کرنے والوں، نبی کے صحابہ کے پیار کا دم بھرنے والوں، امیر المؤمنین زخمی ہوئے، محراب کے اندر حالت نماز میں بے ہوش ہوئے، گھر لائے گئے، ہوش میں آئے تو پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پوری کر لی؟ کرکٹ میچ کے لیے نماز چھوڑنے والوں، لوڈو گیم کے لیے نماز چھوڑنے والوں، دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے کے لیے نماز چھوڑنے والوں، رات کو دیر تک فلمیں دیکھ کر سو کر صبح کی نماز فوت کر دینے والوں، یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ کون عمر؟ جس کا گھر میرے رسول نے جنت میں دیکھا تھا۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں پیارے حبیب نے ایک موقع پہ کہا تھا، ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ لے کر، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لے کر کہا، ابو بکر و عمر، قیامت کے دن ہم اسی طرح قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ جو میرے رسول کا ہاتھ پکڑ کے اپنی قبر سے اٹھے گا، اس کو نماز کی کتنی فکر ہے۔ اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اس کی جیب میں تو جنت کا ٹکٹ پہلے سے ہی آ چکا تھا، اس کا محل تو جنت میں تیار ہو چکا تھا، لیکن عمر سوال کرتے ہیں، ہوش میں آتے پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جی۔ کہا اللہ کا شکر ہے، جس کے دین میں نماز نہیں اس کا اسلام نہیں، جس اسلام میں نماز نہیں وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، اس کے شناختی کارڈ پہ مسلم لکھا رہے، اس کے پاسپورٹ پہ مسلم لکھا رہے، اگر نماز نہیں تو اسلام نہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر پانی منگوایا، وضو کیا، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا مجھے سہارا دے کر بٹھاؤ، اور سہارا لے کر بیٹھتے ہیں اور اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرتے ہیں، امیر المؤمنین مجھ پر حملہ کس نے کیا؟ مجھ پہ حملہ کس نے کیا؟ میرا دشمن کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما جواب میں کہتے ہیں، وہی مجوسی غلام، وہی آگ کا پجاری، وہی فارسی مجرم جس نے آپ کو دھمکی دی تھی، اسی نے آپ پہ حملہ کیا۔ امیر المؤمنین کے جملے سنیے، کہا اللہ کا شکر ہے میرا قاتل ایسا آدمی نہیں جس نے اللہ کو سجدے کیے ہوں اور ان سجدوں کے بدلے وہ قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کر سکے۔ اللہ کا شکر ہے میرا قاتل سجدے کرنے والا نہیں بلکہ آنکھ کو پوجنے والا ہے۔ عمر تیری عظمت پہ قربان جائیں رضی اللہ عنہ وارضا۔ آج بھی اگر کسی نے اللہ کی عبادت کرنے والے اور آگ کے پجاریوں میں فرق دیکھنا ہے تو جاؤ دیکھ لو ابو لؤلؤ مجوسی غلام کی پوجا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ یہ تو مجرم مدینہ میں مر گیا، وہیں کے گڑھے میں پھینک دیا گیا، لیکن اس کی قبر چھاتی پیٹنے والوں نے ایران میں بنا لی۔ یہ تھلو کھوڈ مار کے ایران پہنچ گیا سی، وہاں قبر بنائی، اس کو بابا شجاع کا نام دیا، اس کے نام پہ پتھر فیروز رکھا گیا۔ یہ مجرم انگوٹھیاں پہنتے ہیں جس میں فیروزہ پتھر ہے، جس کی نسبت اسی مجوسی کی طرف ہے۔ اس کو پوجنے والے آج بھی ایک ذاکر آ کر قبر پہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ابو لؤلؤ مجوسی سے راضی ہو، اور دعا کرتے ہوئے یہاں تک الفاظ کہہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جہاں ابو لؤلؤ مجوسی جائے مجھے بھی وہیں پر بھیجنا۔ اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ، اللهم اغفر لابو لؤلؤ، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ۔ اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا
باقی اس کی باتیں سنتے ہوئے تو میں خاموش رہا۔ جب اس نے یہ دعا کی کہ میرا ٹھکانہ قیامت کے دن ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ کرنا، تو بے اختیار میری زبان سے بھی نکلا، اللہ اس کی دعا رد نہ کرنا۔